بڑے ہی ادب کے ساتھ قاری جناب مولانا رئیس حیدر صاحب قبلہ امام جماعت وقف مسجد جلال پور اس کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. آپ حضرات نعرے صلوات سے ان کا استقبال کیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی الطیبین الطاہرین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. شہادت کے عنوان سے مختلف آیات، مختلف روایات، مختلف چیزیں، روایات اور آیات و احادیث کا ہونا کمال نہیں ہے، مومنین کے دل میں اس کا یقین پایا جانا کمال ہے. اگر ہم شہادت نہ دیتے تو یہ حدیث شاید اپنا کہیں بھی ترجمان نہ پاتی. تو ظاہر ہے جناب تشریف لانے والے ہیں. میں دو باتیں آ چکے ہیں، بس یہ اچھا ہوا ایک ذرا سا وہ ایک پانی پی لے ایک گلاس. وہ آیا چاہتے ہیں اور بھائی ذیشان میرے چھوٹے بھائی وہ مجھ سے یہی کہہ رہے تھے ابھی کان میں کہ میں بہت پریشان ہوں، سلسلہ جو ہے وہ بریک ہو رہا ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ آ جائیں تو جلدی کر دیجئے گا، نہ آئیں تو دیر کریے گا. تو ذبح ہونے کے لیے میں تیار تھا، ایک دم ذبح ہونے کے لیے میں تیار تھا کہ آپ پورا کمنٹ کرتے کہ یار یہ مجلس پڑھنے چلے آئے. یہ اچھا ہوا میں بچ گیا کہ جناب آ گئے. مطلب صلوات پڑھ دیجیے محمد. تو یہ دیکھیے یہ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، دور دور سے مومنین تشریف لائے ہیں. کیا چیز ہے یہ؟ کیا چیز کھینچ کے لائی کون سی چیز ہے؟ یقین آل محمد، محبت آل محمد، یہ کھینچ کے لائی. بچہ مارا جاتا ہے ہمارا کویت میں، دور دراز سے مومنین تعزیت کے پیغام دے رہے ہیں. جانتے ہو یہ وہی سلسلہ اور رابطہ ہے جس نے کربلا میں سب کو حسین بنا دیا تھا. اب ظاہر ہے اتفاق سے مولانا رضائی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں اور بھی علماء کرام وہاں پہ کویت میں موجود تھے. اب میں اپنی بدنصیبی کہوں کیا کہوں کہ میں بھی وہاں تھا. یہ سب کچھ دیکھنے کو ملا. ہمارے یہاں ایک پاکستانی بھائی وطن کے ہمارے ہیں، وہاں سے وہ بھی تشریف لائیں. آپ پوری دنیا کا نظر ڈال کے دیکھو، پوری دنیا کو دیکھو. آپ پوری دنیا آپ کے چھوٹے سے اسکرین میں ہے. پوری دنیا کو آپ اپنے چھوٹے سے اسکرین میں دیکھ لو. اس پوری دنیا کو دیکھو آپ تو کہیں بھی آپ دیکھو کہ ہماری جان جانے کے بعد مومنین میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے. کہیں پوری دنیا میں بتاؤ خوف و ہراس؟ مسجدیں بند ہو گئی، عزاداری بند ہو گئی، امام باڑوں پہ تالا لگ گیا؟ نہیں. تو جب خوف و ہراس نہیں پایا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، آخرت کے لیے پیدا ہوئے. ہم یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے. مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم نے کربلا کی شہادت سے اپنی شہادت کو ملا کے انسانیت کی حیات کی ضمانت لے رکھی ہے.
یہ زندگی جو ہم کو ملی ہے یہ آل محمد نے صدقہ دیا ہے ہمیں، اس لیے دیا ہے تاکہ تم اپنے کردار سے، اپنی شہادت سے، یہ جو کربلا میں ہم نے شہادت کا سلسلہ شروع کیا تھا انسانیت کو بچانے کے لیے، اپنی شہادت سے تم انسانیت کو بچاتے چلے جاؤ۔ اب ظاہر ہے یہ جو مومنین بیٹھے ہیں، آپ ہمارے جوان کو، یہ ہمارے دو جوان ہیں، ہمارے پاکستان کے بچے جوان، ضعیف عورتیں، عراق، بحرین، شام، سعودی، پوری دنیا میں مومنین مارے جا رہے ہیں۔ ہم سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے جذبات، سرحدوں نے ہمیں روک رکھا ہے، ہماری غربت نے ہمیں دور کر رکھا ہے، ہم بہت فاصلے پہ ہیں، لیکن یہ چھٹے امام کی دعا تھی کہ تم پوری دنیا میں اس لیے پھیل جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ تم اندھیروں میں جگنوں کے مانند ہو، لہذا پوری دنیا میں پھیل جاؤ۔ تم اندھیروں میں جگنوں کے مانند ہو، اپنی روشنی بکھیرتا رہنا، تم حسینی ہو، تم ماتم کرتے رہنا، تم مجلس کرتے رہنا، تم نماز پڑھتے رہنا، تمہارے کردار کو دیکھ کے دنیا جو خوف و ہراس میں زندگی گزار رہی ہوگی وہ بھی، اسے بھی قلبی سکون آ جائے گا کہ نہیں، کہیں جائے امان ہے، وہ جائے امان حسین کی مجلس ہے۔ مومنین وہ جائے امان مومنین ہے۔ بس اگر جناب جو ہے اس امام باڑے سے مجھے وہاں تک دکھ گئے تو میں بیٹھ جاؤں گا، تو میں وہی انتظار کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے مولانا مہدی حسن صاحب قبلہ، مولانا جعفر رضا صاحب قبلہ اور دیگر ہمارے جو جوان ہیں کارکنان، ان سے میں گزارش کروں گا کہ جناب سے التماس کریں کہ مومنین بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے اور آپ مولانا جابر صاحب قبلہ کی تشریف لائیں۔ 5 منٹ آپ کو اور دینا پڑے گا۔ ان کے رسالہ اصلاح پوری زندگی خلق کر دی۔ اتنا بڑا انسان ایڈیٹر کی شکل میں ہماری قوم میں اس وقت پورے ہندوستان میں مولانا جابر جوراسی جیسا کوئی انسان نہیں پایا جا رہا۔ اتنا مضبوط قلم اس انسان، پوری زندگی۔ ہم کیا دیتے ہیں؟ ہم ایک رسالہ بھی خرید نہیں پاتے، لہذا وہ یہاں بیت اللہ نمبر انہوں نے حج کے سلسلے میں پورا نکالا ہے۔ سال میں 3 بڑے نمبر ان کے آتے ہیں۔ ایک نمبر جو اس سے پہلے آیا تھا وہ قوم کے ہر بچے کو پڑھنا چاہیے تھا، جو اجتہاد نمبر تھا، کیا نام تھا، کچھ اجتہاد کے اوپر تھا وہ رسالہ، 1.5 سال پہلے آیا تھا، کافی ضخیم۔ یہ ان کی کاوش ہے۔ قلم کار دنیا میں اب اس وقت بہت کم ہے، قلم اٹھانے والے، لکھنے والے، اس کے بعد بھی مضامین ڈھونڈنا، معیار کو برقرار رکھنا اور کتاب کو شائع کرنا۔ ظاہر ہے 300 روپے میں پورے سال وہ 3 خصوصی نمبر دیتے ہیں۔ آپ ایک جو ان کا خصوصی نمبر ہے وہ 300 روپے کا ہو جائے گا، صرف وہ آدمی کر رہا ہے۔ بہرحال اس پہ میں نہیں جا رہا، میں نے صرف گزارش کی کہ اگر وہ یہاں پہ رسم اجرا یا رونمائی کر رہے ہیں اس رسالے کی، اس کی غرض یہی ہے کہ ہمارے وطن کے مومنین اردو جانتے ہیں، مذہبی ہیں، وہ یہی چاہیں گے کہ آپ ان کی مدد اس اعتبار سے کریں کہ یہ خدمت ہو رہی ہے مذہب کی، پیغام پہنچ رہا ہے۔ تو میں گزارش یہاں سے آپ کی خدمت میں کروں کہ دیکھیے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جو امام آپ کا پردے میں ہے وہ آپ کی حیات کا ضامن ہے۔ جب تک وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رہو تب تک یہاں رہو گے، اور جب وہ چاہے گا کہ اس کے پاس چلے جاؤ تو وہ بلا لے گا۔ یہ ہے ہماری زندگی، اس کے علاوہ کوئی خاکہ اور کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائے، یہ جو شہادت ہم دے رہے ہیں، یہ جو شہادت ہم دے رہے ہیں، اسے آپ کربلا سے جوڑ کے دیکھیے کہ مقتل میں لاشیں ہیں اور فتح کا ڈنکا بج رہا ہے کوفہ و شام میں۔ پہلے شہادت دو تب انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہی سن، آئیے مل صاحب، آپ میری تقریر کو گوڑے دے رہے ہیں، آئیے تشریف لائے، صلوات پڑھیے۔ ارے اتنا بھاری بھرکم انسان، ہمارے وطن کا نمائندہ پوری دنیا میں،
اب ظاہر ہے وہ آ رہا ہو تو کون نہیں دیکھے گا، ہم گزر جائے تو کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ تو اب جناب کو آپ لے ہی گیا ہو، بس 2 منٹ آپ کا جناب تشریف لا رہے ہیں، میں آپ کی بس صرف آپ کے سکون قلب کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ مقتل میں لاشیں ہیں، فتح و کامرانی اسیروں کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب قربانی دو گے تو تمہارے یہاں انقلاب پیدا ہوگا، دنیا پہ چھا جاؤ گے، ہمارا خون رائگاں نہیں ہوگا۔ ایران کے معاہدے نے ہمارے خون کی ضمانت لے لی کہ ہم پوری دنیا میں شیعت کو عام کر دیں۔ یہ تمہارے خون کی قربانی، تمہاری قربانی تھی۔ لہو نے ایران سے معاہدہ کروایا، جب تم کو امام نے پرکھ لیا تب علماء کے ہاتھ سے معاہدہ کرایا، دشمنان دین کو شکست دی، آیت اللہ خامنائی کو اتنا کامیاب کر دیا کہ ابھی ایران کا مال مارکیٹ سے نکلا نہیں ہے اور دنیا میں ہر جگہ ارزانی آ رہی ہے، تیل کے دام گر رہے ہیں۔ جب مارکیٹ میں مال آئے گا تو پھر یقیناً سب کچھ ہمارا ہوگا، دنیا میں انشاءاللہ شیعت ہوگی۔ اب ذرا آپ تشریف لے آئے ہیں، لہذا میرے پاس صرف اتنا کہنے کے لیے ہے کہ بھیا یہ تعزیتی پروگرام ہے، وہ اپنی ضعیفی اور پوری جد و جہد علماء نے ہمارے پوری زندگی صرف کر دی دین کی خدمت کے لیے، اور اس کے بعد دیکھیے ان کے قلبی لگاؤ کو دیکھیے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جناب تشریف لا رہے ہیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے۔ نعرہ صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے استقبالیہ صلوات پڑھیے سرکار کی تشریف آوری پر۔ حضرات، ہم اپنی قسمت پر اور اس قسمت پہ جتنا بھی ناز کریں کم ہے کہ ہمارے درمیان حجت الاسلام، آیت اللہ، قوم و ملت کی آبرو جناب سید حامد الحسن صاحب قبلہ پرنسپل ناظمیہ عربی کالج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے ان کا استقبال کرتا ہوں، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں اس قوم کا حصہ ہوں کہ جس قوم میں سرکار آیت اللہ سید حامد الحسن صاحب قبلہ جیسی شخصیتیں موجود ہیں۔ حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ مدیر اصلاح، مفکر، دانشور، خطیب قادر عالی جناب مولانا سید محمد جابر صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، اور وہ انشاءاللہ سہ پہر کے مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ ان کے سلسلے میں میرا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ کسی مومن کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ مولانا سید محمد جابر جوراسی صاحب کو دیکھے۔ ان کا تقویٰ، ان کی نماز شب کی پابندی، ان کا زہد، ان کی بہت محتاج زندگی سب کے لیے دشا دے رہا ہے۔ صرف 2 منٹ کے لیے سرکار قبل اس کے ممبر پر رونق افروز ہو، حج نمبر، حج بیت اللہ نمبر جو اسلام کا ہے اس کی رسم اجرا ہونی جا رہی ہے، اور 10 کاپی ہے، اس لیے 10 عظیم شخصیتیں سامنے آ جائیں تاکہ رسم اجرا ہو جائے۔ بسم اللہ۔
جناب بھائی صاحب ضیاء صاحب سرکار تو اور 10 لوگ دے دیں ہو گیا ضیاء صاحب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہو گیا